آسمان اور زمین میں حقیقی بڑائی اگر کسی کے لیے سزاوار ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ انسان دوسرے انسان کے سامنے جا کر کے یہ کہتا پھرے کہ انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مخلوق کے لیے بہت بڑا عیب ہے، مخلوق کے لیے ایک بہت بڑا دھبا ہے۔ المستکبرین، جو اپنے دل میں تکبر کو پالتا ہو، جس کے مزاج میں تعلی ہو، جس کے مزاج میں غرور ہو، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہو، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ایسا شخص ناپسندیدہ ہے۔ گھمنڈ کی پہلی صفت دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسری علامت حق بات کا انکار کر دینا، تکبر کی تیسری علامت بڑی بڑی باتیں کرنا، اور گھمنڈ کی چوتھی علامت انسان کی چال جو ہوتی ہے، انسان جو چلتا ہے یہ گھمنڈ کی پانچویں علامت اسبال ازار۔ ایک آدمی جو اپنا پیجامہ، لنگی، پینٹ جو پہنتا ہے یہ ٹخنے کے نیچے لٹکانا اور گھسیٹ کر چلنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ ان کی چھٹی علامت لوگوں سے مسکرا کر نہ ملنا۔ اور گھمنڈ کی ساتویں اور آخری صفت، ہمارے انڈر میں کام کرنے والے جب میں انٹری ماروں، اپنے آفس میں آؤں تو مجھے دیکھ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ محترم و معزز اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام و مہمان اعظام، اس اجلاس میں تشریف فرما میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک کوششوں کے ذریعے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ محترم بھائیوں، یہ میرے لیے آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج ایک اہم عظیم الشان اجلاس عام بعنوان اصلاح معاشرہ میں مجھے پہلی مرتبہ برہان پور شہر میں شرکت کا موقع ملا۔ اس پر میں اللہ رب العالمین کے شکریہ کے ساتھ یہاں کے ذمہ داران کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں،
اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور مزید دین کی خدمت کی توفیق دے۔ محترم بھائیوں، اصلاح معاشرہ کے اس عنوان کے تحت یہ اجلاس عام جو منعقد ہے، اس میں آپ کے سامنے تکبر، غرور، اس کی مذمت، اس کی تباہ کاریاں اور اس کے مظاہر، اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ لقمان کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کچھ نصیحتیں کی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کی قیمتی نصیحتوں کو قرآن مجید سورہ لقمان کے اندر ذکر کیا۔ ان تمام نصیحتوں میں سے ایک گراں قدر نصیحت حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو کیا تھا، وہ یہ تھا کہ لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ بیٹا تم لوگوں کے سامنے اپنے منہ کو پھلا کر، اپنے گال کو پھلا کر نہ آیا کرو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اترا کر نہ چلو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اترا کر چلنے والے کو، غرور کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس آیت کریمہ میں حضرت لقمان حکیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو عاجزی اختیار کرنے کی نصیحت کر رہے ہیں اور تکبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے منع کر رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ تکبر اور غرور کہتے کسے ہیں؟ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ خود کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، اور اتنا ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا جتنا دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، کہ یہ میرے بھائی، میرے دوست اور احباب یا جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب مجھ سے چھوٹے ہیں، میں ان سے بڑا ہوں۔ یہ سوچ، یہ ذہن، یہ مزاج تکبر کہلاتا ہے، اور یہ مزاج جس انسان کے اندر پایا جائے ایسا انسان متکبر اور گھمنڈی کہلاتا ہے۔ تکبر یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ کبریائی اگر زیب دیتی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کو زیب دیتی ہے۔ کبریائی اگر شایان شان ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے شایان شان ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان اور زمین میں حقیقی بڑائی اگر کسی کے لیے سزاوار ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ رب العالمین ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اور مخلوق کے لیے یہ ایک بہت بڑا عیب ہے، مخلوق کے لیے ایک بہت بڑا دھبا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے جا کر کے یہ کہتا پھرے کہ انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ مخلوق کے لیے ایک بہت بڑا عیب ہے، مخلوق کے لیے ایک بہت بڑا دھبا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ الکبریاء ردائی، کہ یہ کبریائی اور بڑائی، اللہ نے کہا یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت یہ میرا ازار ہے۔ اللہ نے کہا فمن نازعنی واحدا منہما عذبتہ، تو اے لوگوں سنو، اگر ان دونوں چیزوں میں سے، مخلوق میں سے کوئی بھی شخص مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، اللہ نے کہا عذبتہ، ایسے شخص کو میں سخت عذاب دوں گا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے القیتہ فی جہنم، ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ تو یہ کبریائی
اور یہ تکبر اللہ کی صفت ہے. اسے مخلوق میں سے کوئی شخص اپنانے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کو سخت سزا دے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، جو اپنے دل میں تکبر کو پالتا ہو، جس کے مزاج میں تعلی ہو، جس کے مزاج میں غرور ہو، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہو، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ایسا شخص ناپسندیدہ ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں ایسا شخص کبھی محبوب نہیں ہو سکتا، اللہ کا پیارا کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ میرے بندوں میں جو میری عبادتوں کا انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اللہ نے کیا کہا سیدخلون جہنم داخرین، ضرور بالضرور یہ لوگ جہنم کے اندر داخل ہونے والے ہیں. اور ایک تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا جو آدمی گھمنڈی ہوتا ہے، جو غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے ایک وعید سنائی. کیا کہا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرعون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام کی قیمتی نصیحتیں آئیں تو فرعون کے دل پر موسیٰ علیہ السلام کی قیمتی نصیحتیں اثر کرنا پائی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ متکبر شخص تھا، وہ غرور کرتا تھا، وہ تکبر کرتا تھا، اتراتا تھا. اللہ رب العالمین نے اس کے دل پر مہر مار دیا تھا. تو جو آدمی اس دنیا کے اندر متکبر ہوتا ہے، گھمنڈی ہوتا ہے، غرور کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل پر مہر مار دیتا ہے. اور جب اللہ کی مہر کسی انسان کے دل پر لگ جائے تو اس کے سامنے حق بات، سچ بات، دین کی باتیں، اسلام کی باتیں، توحید کی سامنے کوئی بھی باتیں اس کے سامنے پیش کرو، اس کا دل قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مار لگ چکی ہے، اللہ کی مہر لگ چکی ہے. تو اس لیے اس بری صفت سے ہم سب کو بچنا چاہیے. تکبر یہ ایک ایسی مذموم صفت ہے کہ کائنات میں سب سے پہلا متکبر کون؟ کائنات میں سب سے پہلا متکبر ابلیس، فرشتوں کی صحبت میں رہنے والا ابلیس، فرشتوں کی معیت میں رہنے والا ابلیس، فرشتوں کی رفاقت میں رہنے والا ابلیس اگر ابلیس بنا تو اسی تکبر اور گھمنڈ کی بنیاد پر بنا. جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ابلیس سے کہا سجدہ کر میرے بندے کو. ابلیس نے آدم علیہ السلام کی جانب دیکھا اور اپنے آپ کو دیکھا اور پھر دونوں میں موازنہ کرنا شروع کیا اور اللہ رب العالمین سے سوال کر بیٹھا. اللہ رب العالمین سے سوال کر بیٹھا، کہا اے اللہ رب العالمین، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کی صفت ہے دبنا اور آگ کی صفت ہے اٹھنا. میں آگ سے پیدا ہو کر کے اس مٹی سے بنے ہوئے مخلوق کو میں سجدہ کروں؟ قرآن نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا. اللہ رب العالمین نے کہا اس روئے زمین پر وہ سب سے پہلا کافر قرار پایا. تو ابلیس اگر جنت سے نکالا گیا، دھتکارا گیا، بھگایا گیا تو کیوں؟ وجہ صرف اور صرف یہ کہ وہ تکبر اور گھمنڈ کی بنیاد پر نکالا گیا. ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ تکبر کیا ہے، گھمنڈ کسے کہتے ہیں، غرور کا مطلب کیا ہے. ہمارے بہت سارے بھائی نہیں سمجھ پاتے ہیں، جبکہ وہ متکبر ہوتے ہیں، ان کے اندر تکبر کی علامت پائی جاتی ہے لیکن وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے ابھی کچھ علامتوں کا ذکر کروں گا، کچھ پہچان بتاؤں گا، کچھ علامتیں، کچھ مظاہر، کچھ صفات آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اگر وہ صفات، وہ علامتیں، وہ مظاہر اگر ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، ساری علامتیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہماری اصلاح کرنے کی ضرورت ہے.
اور اگر وہ ساری علامتیں، سارے صفات اگر ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، کوئی ایک صفت جو ابھی میں بیان کرنے والا ہوں، کوئی ایک صفت بھی اگر پائی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں تکبر کے جراثیم پل رہے ہیں، اسے ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے وہ علامتیں، کیا ہے وہ صفات؟ تکبر اور گھمنڈ کی پہلی صفت دوسروں کو حقیر سمجھنا، دولت کی بنیاد پر، خاندانی جاہ و منصب کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر، کہ میرے پاس دولت ہے، اب میں ایسے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جن کے پاس دولت نہیں ہے، وہ غریب ہیں۔ خاندانی جاہ و منصب کی بنیاد پر کہ میرا خاندان بہت اونچا ہے، تو میں ایسے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جو خاندان کے اعتبار سے اونچے نہیں ہیں۔ عزت و شہرت کی بنیاد پر کہ میرا معاشرے میں، میری معاشرے میں بہت پہچان ہے، میری بہت شہرت ہے، میری بہت عزت ہے، تو میں ایسے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جن کے پاس شہرت اور عزت نہیں ہے۔ عہدے کی بنیاد پر کہ میرے پاس عہدہ ہے، میں فلاں جگہ کا امیر ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں، اور ایسے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے۔ حسن و جمال کی بنیاد پر کہ اللہ رب العالمین نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، تو میں ایسے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جو شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت نہیں ہے۔ اور یہ صفت خاص طور سے عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے خواتین کو، عورتوں کو خوبصورت بنایا ہے، چہرے کے اعتبار سے وہ خوبصورت ہیں، تو وہ ایسی عورتوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں جو شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جس مجلس میں بیٹھتی ہیں وہ نہیں چاہتی ہیں کہ جو شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت زیادہ نہیں ہے تو ان کی مجلسوں میں بیٹھے۔ تکبر کی علامت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو، ایک شخص دوسرے شخص کو دنیاوی اعتبار سے وہ کسی کو حقیر سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، کہ ایک مسلمان بھائی کے لیے، ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ یہ دولت کی تقسیم، یہ حسن و جمال کی تقسیم، یہ عزت و شہرت کی تقسیم، یہ عزت و شہرت کی تقسیم، یہ عہدہ و منصب کی تقسیم، یہ حسن و جمال کی تقسیم، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے امتحان ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو دولت سے نوازا ہے، کسی کو عزت و شہرت دی ہے، کسی کو عہدہ و منصب دیا ہے، کسی کو حسن جمال دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے سے خوش ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو دولت سے محروم کر دیا، عزت و شہرت سے محروم کر دیا، حسن و جمال سے محروم کر دیا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے سے ناراض ہے۔ یہ دولت کی تقسیم، یہ حسن و جمال کی تقسیم، یہ عہدہ و منصب کی تقسیم، یہ امتحان ہے۔ وہ دولت بھی امتحان ہے، یہ دولت سے محرومی بھی امتحان ہے، یہ حسن و جمال بھی امتحان ہے، یہ حسن و جمال سے محرومی بھی امتحان ہے، یہ عہدہ و منصب بھی امتحان ہے، یہ عہدہ و منصب سے محرومی بھی امتحان ہے۔ ہر شخص کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے۔ ہاں اگر واقعی یہ بات سچ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو دولت سے فضیلت دے رکھی ہے، کسی کو حسن و جمال سے فضیلت دے رکھی ہے، یہ بات سچ ہے کہ ایک آدمی بہت زیادہ مالدار ہے، اس کے پاس بہت زیادہ روپے اور پیسے ہیں، یا کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس بہت سارے عہدے ہیں، کوئی شخص ایسا ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ متکبر بنے، اسے تو بندے شاکر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح شکر گزار بندہ ہونا چاہیے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وہ ساری چیزیں دی تھی جو کسی اور کو نہیں دی تھی، تو وہ متکبر نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اس موقع پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا، کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے کچھ آپ کو دیا ہے، عطا کیا ہے، حقیقت میں کچھ آپ کے پاس ہے،
تو آپ اس پر تکبر یا گھمنڈ نہ کریں بلکہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ یہ پہلی صفت، پہلی علامت۔ تکبر کی دوسری علامت حق بات کا انکار کر دینا۔ دلائل آ چکے ہیں، ثبوت مل چکا ہے، حق واضح ہو چکا ہے، اور حق آنے کے بعد آدمی انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا۔ ایسا آدمی متکبر اور گھمنڈی ہوتا ہے جو حق آنے کے بعد حق بات کا انکار کر دے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس آدمی کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، کہ ایک آدمی کی تمنا یہ ہوتی ہے، ایک آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے خوبصورت ہوں، اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اور چپل خوبصورت ہو۔ تو کیا خوبصورت لباس پہننا، مہنگا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا، اچھا چپل پہننا، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین خوبصورت ہے اور وہ اپنے بندوں میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ اچھا لباس پہنے، اس کے بندے کے کپڑے خوبصورت ہوں، اس کا بندہ کے جوتے اور چپل اچھے ہو۔ اللہ رب العالمین تو اس بات کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حق بات کا انکار کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ ہے اصل تکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی بیٹھ کر کے کھانا کھا رہا تھا، اور وہ کھانا بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا، کہا اللہ کے بندے، کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، تم بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہو۔ اس شخص نے کیا جواب دیا؟ اس شخص نے کہا لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، جھوٹ بول رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ آپ اسے سمجھا رہے ہیں، آپ اسے نصیحت کر رہے ہیں کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے اور تم بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ استطاعت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود جان بوجھ کر کے وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا لستطاعت، تو دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت بھی نہ رکھ، یعنی کہ سچ مچ اگر تو ایسا کہہ رہا ہے تو ویسا ہو جائے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ تھا پوری زندگی وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے دائیں ہاتھ کو خراب کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کا نتیجہ، اس کا ہاتھ صحیح ہے، سب کچھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے جھوٹ بھی بول رہا ہے، کہتا ہے میں نہیں کھا سکتا، میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، اسی لیے میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں طاقت ہے، سب کچھ ہے، ہاتھ صحیح سلامت ہے، اس کے باوجود بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لستطاعت، راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ اس کے بعد خراب ہو چکا تھا۔ تو اس لیے بچنا چاہیے۔ حق بات اگر ہمارے سامنے آ جائے، حدیث رسول آ جائے، حق واضح ہو جائے، تو پھر ہمیں اسے قبول کرنا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم انکار کر رہے ہیں تو گویا کہ یہ تکبر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تو یہ ہوئی دوسری علامت۔ تیسری علامت، تکبر کی تیسری علامت، بڑی بڑی باتیں کرنا۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں اپنی حیثیت سے زیادہ، اپنی اوقات سے زیادہ لوگوں کے سامنے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی بڑی باتیں کرنا اپنی استطاعت اور حیثیت سے زیادہ، یہ تکبر اور گھمنڈ کی علامت ہے۔ کفار مکہ کا معاملہ یہی تھا کہ کفار مکہ بھی ایسا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اس طرح کی باتیں کرتے تھے جو ان کے استطاعت اور حیثیت میں نہیں ہوا کرتی تھی۔
قرآن نے بھی اس کا جواب دیا، قرآن نے ان کے قول کو نقل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے تھے، اسلام کی طرف بلاتے تھے، تو کفار مکہ کیا جواب دیتے تھے؟ کفار مکہ کہتے تھے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، کہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو ہم تمہاری بات اس وقت تک نہیں مانیں گے، ہم تم کو نبی اس وقت تک نہیں مانیں گے، تمہارے رب کو تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے آسمان سے کوئی فرشتہ نازل کرتا، اب وہ فرشتہ آتا ہمارے سامنے اور فرشتہ یہ کہتا کہ میں اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تب ہم تم کو نبی مانیں گے۔ او نرا ربنا، یا تمہارے رب کو چاہیے تھا کہ وہ خود آسمان سے اتر کر آتا اور ہم سے یہ کہتا کہ میں اللہ ہوں، میں نے انہیں نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تب ہم تمہاری بات مانیں گے۔ قرآن نے کہا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اس طرح کی باتیں کرنے والے اور ان کے نفس میں جو باتیں پنپ رہی ہیں اور زبان سے تعبیرات کی شکل میں جو ظاہر کر رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ صرف اور صرف گھمنڈ اور تکبر کی بنیاد پر ایسا کر رہے ہیں، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور ان لوگوں نے بہت بڑی نافرمانی کی ہے۔ تو اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کرنا یہ بھی تکبر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ چوتھی علامت، غرور اور گھمنڈ کی چوتھی علامت، انسان کی چال جو ہوتی ہے، انسان جو چلتا ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ انسان کے چلنے سے اس کے تواضع کا پتہ چلتا ہے، انسان کے چلنے سے اس کے غرور اور گھمنڈ کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ جو چال ہے، انسان جو چلتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان آپ پڑھیے، سورہ فرقان میں تقریباً 1.5 صفحہ پر اللہ رب العالمین نے اپنے مخصوص بندوں کی تعریفیں کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا ہے سورہ فرقان کے اندر اور انہیں عباد الرحمن کہا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کے بندے تو سب ہیں، سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، لیکن اللہ نے وہاں پر ایسے مخصوص لوگوں کا تذکرہ کیا اور انہیں کہا وہ عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور جب اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کی تعریفیں شروع کی اور اپنے مخصوص بندوں کا تذکرہ کرنا شروع کیا، تو آپ غور کریے کہ اللہ نے سب سے پہلی صفت اپنے مخصوص بندوں کی جو ذکر کی ہے وہ چال چلن، کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ کے مخصوص بندے وہ ہیں، میرے بندے وہ ہیں جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں، اترا کر نہیں چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے ہیں، سینہ تان کر نہیں چلتے ہیں، نگاہیں جھکا کر چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تعریفیں کی ہیں قرآن مجید کے اندر، اور ایسے لوگوں کی مذمت اللہ رب العالمین نے اسی قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی جب خوبصورت لباس پہن لیتا ہے یا کوئی مہنگا کپڑا پہن لیتا ہے یا کسی مہنگی گاڑی کوئی خرید لیتا ہے، پھر وہ جب اپنی گھر سے نکلتا ہے اور خوبصورت جوتا، خوبصورت کپڑے، خوبصورت لباس، مہنگا لباس جب پہن کر کے نکلتا ہے، چند لوگ اسے دیکھتے ہیں تو وہ اپنا سینہ تان لیتا ہے اور اتراتا ہے اور اکڑ کر چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے تعلق سے کیا کہا؟ کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے سینہ تان کر چلنے والے زمین میں اترا کر نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تمہارے سینہ تان کر چلنے کی وجہ سے نہ تم زمین کے سینے کو چاک کر سکتے ہو، نہ تم پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو، تو تمہارا اس طرح سے سینہ تان کر چلنے کا کیا فائدہ؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ تو چلن انسان جو چلتا ہے نرم چال، یہ اس کے متواضع ہونے کی دلیل ہے، اور اکڑ کر چلنا یہ متکبر کی علامت ہے۔ پانچویں علامت، تکبر اور گھمنڈ کی پانچویں علامت اسبال ازار۔ ایک آدمی جو اپنا پیجامہ، لنگی، پینٹ جو پہنتا ہے، یہ
टखने के नीचे लटकाना और घसीट कर चलना, ये तकब्बुर की अलामत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कहते हैं ला यंजुरिल्लाह इला मन जर्रा सौबहु खुयला, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स को नजर रहमत से नहीं देखेगा जो अपने लिबास को, अपने पैजामा, पैंट, जींस, लुंगी जो भी पहनता है उसे घसीट कर चले। और एक रिवायत के अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कहते हैं सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम वला यंजुरु इलैहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम फ़क़ालू ख़ाबू व ख़सिरू मन हुम या रसूलल्लाह क़ाल अल मन्नान अल मुनफ़िक़ु सिलअतहु बिहल्फ़िल काज़िब अल मुस्बिलु इज़ारहु। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ना बात करेगा, ना पाको साफ करेगा और उसके बावजूद दर्दनाक अजाब देगा। सहाबे कराम कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है बदनसीब शख्स जिसने अल्लाह पर ईमान लाया और आपको अल्लाह का नबी और रसूल मान रहा है, उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन बात नहीं करेगा, उसे पाको साफ नहीं करेगा और दर्दनाक अजाब देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाँ, मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन गुफ्तगू नहीं करेगा, ना ही पाको साफ करेगा और दर्दनाक अजाब देगा। उनमें से एक शख्स का मैं तज़किरा करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मुस्बिलु इज़ारहु, अपना पैजामा, पैंट, लुंगी जो घसीट करके आदमी चलता है, लटका कर चलता है, ऐसे आदमी से अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन ना बात करेगा, ना पाको साफ करेगा और उसके बावजूद दर्दनाक अजाब देगा। अब होता यह है कि हमारे बहुत सारे भाई ये कह देते हैं, कहते हैं कि देखो मेरा इज़ार अगर लटक रहा है, मेरा पैंट अगर टखने के नीचे है तो मेरा दिल साफ है, मेरे दिल में तकब्बुर नहीं है, मैं तकब्बुर की बुनियाद पर ऐसा नहीं कर रहा हूं, मेरा दिल साफ है, ये ऐसे ही लटक रहा है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी लटकाने को, इसी सिफत को तकब्बुर की सिफत और तकब्बुर का मजहर बता दिया है। अब आपका दिल चाहे साफ हो या ना साफ हो, आपके दिल में तकब्बुर हो या ना हो। और वो होता यह है, उमूमन बहुत सारे भाई ऐसे भी होते हैं जो नमाज पढ़ने के लिए जब मस्जिद में आएंगे तो अपने पैंट को मोड़ लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, और मस्जिद से जब बाहर निकलते हैं तो फिर उसको नीचे कर लेते हैं। क्यों? ये नमाज के शराइत में से नहीं है कि आप नमाज के शराइत में से ये चीज़ है कि जिस तरह से आप वजू करते हैं, जिस तरह से आप पाक साफ होते हैं, जिस तरीके से आप कपड़ा पहनते हैं, तो आप चलिए अपने कपड़े को भी ऊपर कर लें। ये नमाज के शराइत में से नहीं है, बल्कि आपको हमेशा ऊपर रखना है। ऐसा ना हो कि आप नमाज पढ़ने के लिए ऊपर कर लें, बाद में फिर नीचे कर लें। कितने उलमाए कराम का फतवा इस पर है, जो आदमी लटकाता है, टखना छिपाता है, अपने कपड़े को लटकाता है और लटकाने के दौरान जाकर के वज़ू करता है, उसका वज़ू नाक़िस है, बचना चाहिए। ये तकब्बुर की अलामतों में से एक अलामत है। छठी अलामत, तकब्बुर और गुरूर की छठी अलामत, लोगों से मुस्कुरा कर न मिलना। होता ये है कि हम किसी ऐसे महाशरे में, किसी ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जो एक दूसरे को पहचानते हैं, मस्जिदों में आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए एक दूसरे को पहचानते हैं, लेकिन बसा औकात ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी दूर जगह पर, हमारे जो भाई एक दूसरे को हम जानते पहचानते हैं, किसी ऐसी अजनबी जगह पर या किसी चलते फिरते किसी रोड पर अगर हमारी किसी से मुलाकात होती है, वो भी हमारा मुसलमान भाई जिसको हम जानते हैं, वो भी उधर से आ रहा है, हम भी इधर से आ रहे हैं, जा रहे हैं। होता ये है कि आदमी जानबूझ करके, देख करके अनजान बन जाता है। अपने मुसलमान भाई को उसने देखा कि ये तो हमारे मोहल्ले का है, ये तो यहीं पर रहता है, वहां से आ रहा है, हम भी यहां से जा रहे हैं, वो देख करके इग्नोर कर दिया, उसे देख करके इग्नोर कर दिया, उसे अनजान बन गया, ये नीचे मुंडी करके गुजर गया, उसको देखा तो उसे मुस्कुराया नहीं। तो ये भी गुरूर और घमंड की अलामत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ला तहकिरन्न मिनल मारूफि शैया वलौ अन तल्का अखाका बिवजहिन तलीक, कि तुम किसी नेकी को हकीर मत समझो, किसी नेकी को मामूली मत समझो,
اگرچہ وہ نیکی تمہارے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرتے وقت مسکرا کے نیکی کیوں نہ ہو. یعنی ایک آدمی اگر کسی اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ رہا ہے اور اسے جانتا پہچانتا بھی ہے, راستے میں گزرتے ہوئے اس سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور اسے وہ دیکھ کر کے نہیں مسکراتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی متکبر اور گھمنڈی ہے. وہ متواضع انسان نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو دیکھے اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے, تو کم سے کم اسے دیکھ کر کے اسے مسکرا تو دے, اور یہ مسکرانے سے اسے نیکی ملے گی, اسے صدقے کا ثواب ملے گا. اتنا چھوٹا عمل بھی اگر آدمی نہیں کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی گھمنڈی ہے. یہ تکبر کی صفت ہے, علامت ہے, اسے ہمیں بچنا چاہیے. 7ویں اور آخری صفت, تکبر اور گھمنڈ کی 7ویں اور آخری صفت, کچھ ایسے احباب ہوتے ہیں جن کی تمنا اور یہ آرزو ہوتی ہے, اگر وہ پیسے کے اعتبار سے مالدار ہیں, کسی بہت بڑے کمپنی کے مالک ہیں, اور وہ جب اپنی آفس میں آتے ہیں تو ان کے ماتحتی میں اگر بہت سارے لوگ ان کی کمپنی میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, تو ان کی یہ تمنا ہوتی ہے, ان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی کمپنی میں اپنی آفس میں آئے صبح صبح, تو ان کے ماتحتی میں کام کرنے والے ان کو عزت دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں. وہ اپنی عزت اسی میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے انڈر میں کام کرنے والے جب میں انٹری ماروں اپنے آفس میں آؤں تو مجھے دیکھ کر کے کھڑے ہو جائیں, اور وہ اپنی عزت اسی میں سمجھتے ہیں. عزت دینے کا طریقہ کھڑے ہو جاؤ, کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جاؤ. اگر کوئی اپنے دل میں یہ بات رکھتا ہے کہ کھڑے ہونے سے مجھے عزت ملے گی اور اس کی عزت میں اضافہ ہوگا, یہ تکبر اور گھمنڈ کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من سرہ ان یتمثل لہ الناس قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ اے لوگوں سنو, تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہو, تم میں سے جو شخص یہ پسند کرتا ہو, تم میں سے جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ لوگ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں, اس کو عزت دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں, ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کیونکہ قیام یہ اللہ کا حق ہے, قیام یہ کسی انسان کا حق نہیں ہو سکتا ہے, قیام یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے. ہم نماز میں قیام کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہم نماز میں قیام اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں, تو قیام کا حق, کھڑے رہنے کا حق اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ مخلوق اللہ رب العالمین کے سامنے قیام کرے. کوئی انسان کسی انسان کے سامنے عزت دینے کے لیے اگر کھڑا ہوتا ہے تو یہ تکبر اور گھمنڈ کی علامت ہے. تو میں نے آپ کے سامنے 7 علامتیں بیان کیا ہے, تکبر اور گھمنڈ کی 7 علامتیں بیان کیا ہے. اب اگر یہ 7 علامتیں, 7 مظاہر اگر کسی آدمی کے اندر پائے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی گھمنڈی ہے. اور اگر یہ 7 علامتیں جو میں نے ابھی بیان کیا ہے, یہ 7 علامتیں اگر کسی آدمی کے اندر نہیں ہیں, کوئی ایک علامت بھی اگر پائی جا رہی ہے, کوئی ایک بھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے سینے کے اندر تکبر کے جراثیم پل رہے ہیں, اسے نکالنے کی ضرورت ہے. کیوں نکالنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ تکبر ایک ایسا گناہ ہے, تکبر یہ ایک ایسا جرم ہے کہ آخرت سے پہلے اس کی سزا اللہ رب العالمین دنیا کے اندر دے دیتا ہے. آدمی بہت سارا گناہ کرتا ہے, لوگ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے گناہ کا کام کرتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام گناہوں کی سزا آدمی کو دنیا کے اندر دے دے. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے آخرت میں اس کی سزا دے, لیکن تکبر اور گھمنڈ یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین آخرت سے پہلے اس گھمنڈی شخص کو, اس متکبر شخص کو دنیا ہی کے اندر اس کی سزا دے دیتا ہے, اس کو چھوٹا کر دیتا ہے. بہت سارے واقعات آپ کو قرآن میں مل جائیں گے. قوم عاد کو دیکھیے, قوم عاد جس کو اللہ رب العالمین نے طاقت دیا تھا, اتنا زیادہ طاقت انہیں دیا تھا, ان کے ہاتھ میں اتنا پاور تھا کہ بڑے بڑے پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں اسے توڑ کر کے وہ لوگ گھر بنا لیا کرتے تھے. اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ خود اللہ نے گواہی دی, کہا التی لم یخلق مثلها فی البلاد, کہ اس روئے زمین پر اللہ نے کہا کہ قوم عاد سے زیادہ میں نے کسی کو طاقت نہیں دیا تھا. کیا ہوا, کیا نتیجہ ہوا کہ قوم عاد کو جب اللہ نے اتنی طاقت و قوت دی اور اللہ نے خود اس کی گواہی بھی دی, معاملہ یہ ہوا
کہ وہ لوگ تکبر کر بیٹھے، گھمنڈ کر بیٹھے، اور ان لوگوں نے کیا کہا من اشد منا قوہ، کہ کون ہے اس دنیا کے اندر جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے، کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور جو آئے ہم سے مقابلہ کرے۔ دنیا والوں کو لوگوں نے اپنے طاقت کی بنیاد پر لوگوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین کو ان کی یہ ادا پسند نہ آئی، اللہ رب العالمین نے ہواؤں کے ذریعے سے قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔ آپ سورہ حاقہ پڑھیے، اللہ نے کہا فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ قوم عاد پر جس کو اپنے تکبر اور گھمنڈ پر ناز تھا، اللہ رب العالمین نے مسلسل 7 دن اور 7 راتیں اللہ رب العالمین نے آندیاں چلائی، تیز و تند ہوائیں چلی، اور ان ہواؤں کے ذریعے سے قوم عاد کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، قوم عاد کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جس طرح سے کھجور کے لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں، جب وہ سوکھ جاتے ہیں، زمین پر گر جاتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، وہی حالت اللہ رب العالمین نے قوم عاد کی کر دی تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اللہ رب العالمین نے ان میں سے کسی کو باقی ہی نہیں چھوڑا، سب کو ختم کر دیا تھا۔ کیوں؟ گھمنڈ اور تکبر کی بنیاد پر اللہ نے ان کو دنیا میں سزا دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیے فرعون کو، دیکھیے فرعون جو اس روئے زمین پر ایسا شخص جو متکبر انسان، وہ کیا کہتا تھا انا ربکم الاعلی، بنو اسرائیل سے کیا کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میری عبادت کرو، ما لکم من الہ غیری، میرے علاوہ اس دنیا کے اندر تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کون کہتا تھا؟ یہ فرعون کہتا تھا۔ اور فرعون نے جس بنو اسرائیل پر ظلم و تشدد کی آگ برسایا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں اللہ ہوں، میری عبادت کرو، ایک دن ایسا آیا اللہ نے اس کو کیسے سزا دی دنیا کے اندر۔ دنیاوی سزا کیسی ہوئی کہ جس بنو اسرائیل کو وہ ستاتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ تم مجھے اللہ کہو، ایک دن ایسا آیا کہ ایک طرف بنو اسرائیل کی جماعت کھڑی ہوئی ہے اور دوسری طرف فرعون ہے۔ اللہ نے فرعون کو ہلاک و برباد کیا اور اس کو سزا دی، کس کے سامنے؟ جن سے وہ کہتا تھا مجھے اللہ کہو، اسی بنو اسرائیل کے سامنے اللہ نے فرعون کو سزا دی۔ ڈوب رہا ہے، سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ اس وقت وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بنو اسرائیل جن سے وہ کہتا تھا میں اللہ ہوں، اور ایک دن ایسا آیا اللہ نے اس کو ایسی سزا دی کہ وہ بنو اسرائیل سے کیا کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، بنو اسرائیل کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اسلام کو نہیں قبول کیا۔ اللہ نے جواب دیا، کہا آلان وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لانے کی بات کر رہا ہے جبکہ اس سے پہلے تو فسادیوں میں سے تھا۔ اللہ نے اسلام کو رد کر دیا، اللہ نے اس کے اسلام کو قبول نہیں کیا اور وہ سمندر کے اندر غرق ہو گیا، ڈوب گیا، مر گیا۔ اللہ نے کیسی سزا دی؟ تکبر کی بنیاد پر جس کے سامنے وہ تکبر کرتا تھا، اتراتا تھا، اللہ نے اسی قوم کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا۔ تو یہ تکبر ایسا گناہ ہے، غرور اور گھمنڈ یہ ایسا گناہ ہے کہ آخرت سے پہلے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اس بندے کو چھوٹا کر دیتا ہے، اسے سزا دے دیتا ہے۔ اس لیے اس عظیم گناہ سے اور اس صفت سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکبر، اے اللہ رب العالمین اس تکبر اور گھمنڈ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس چیز سے پناہ مانگتے تھے۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی، اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے یہ دعا بھی کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھے تو اپنی نظروں میں چھوٹا کر دے اور دوسری کی نظروں میں بڑا کر دے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا ہے،
تو دوسرے لوگ اسے بڑا سمجھیں گے, اور دوسرے لوگ اگر اسے بڑا سمجھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو اگر وہ بڑا سمجھنے لگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ متکبر ہے. تو اس چیز سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے, بچنا چاہیے, دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میری جانب وحی کی, کہا ان اللہ تبارک و تعالی اوحا الیہ, کہ اللہ رب العالمین نے میری جانب وحی کی, کہا اے اللہ کے بندو تم تواضع اختیار کرو. ان اللہ تبارک و تعالی اوحا الیہ ان تواضعوا, کہ اللہ کے بندو تم تواضع اختیار کرو, اور ایسی عاجزی, ایسا تواضع اختیار کرو کہ سماج کے اندر کوئی ایسا شخص باقی نہ رہے جو تکبر اور گھمنڈ کرے, اور سماج کے اندر حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد, اور سماج کے اندر کوئی ایسا شخص باقی نہ رہے جو تکبر اور گھمنڈ کی بنیاد پر لوگوں پر ظلم کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ دعا سکھلائی کہ اس طرح سے دعا کرتے رہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بڑا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کے جیسا کوئی اس دنیا کے اندر انسان نہیں ہو سکتا, کوئی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود, اتنا سب کچھ مقام ملنے کے باوجود, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اتنے متواضع انسان تھے, اتنے متواضع انسان تھے کہ جب آپ سڑکوں پر گزرتے تھے, جب آپ چلتے تھے, تو اگر چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کے ان کو سلام کیا کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں گواہ ہیں, گواہی دیتے ہیں. اور یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کی لونڈیوں میں سے کوئی لونڈی, کانت الامۃ من اماء المدینۃ لتاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق بہ حیث شاءت, کہ مدینہ کی لونڈیوں میں سے کوئی لونڈی آتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آستین کو پکڑتی, لے جاتی, جہاں لے جاتی آپ جاتے, اس کی بات سنتے, وہ اپنی شکایتیں بیان کرتی, اس کے مالک اس پر ظلم کر رہے ہوتے, یہ پوری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں کو سنتے تھے, ایسا نہیں ہوتا تھا. آج معاملہ کیا ہے, ایک غریب آدمی, ایک چھوٹا آدمی کی پہنچ بڑے آدمی تک نہیں ہوتی ہے. اگر وہ اپنی باتیں کسی بڑے آدمی کے پاس کہنا چاہے, اپنی شکایتیں یا اپنی کوئی بات رکھنا چاہے, تو دروازہ بند ہے, نہیں رکھ سکتا ہے. تیسرے آدمی سے ملاقات کرے, وہ جا کر کے ملاقات کروائے گا. یہ معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے تھے, آپ کا مقام اتنا بڑا تھا, لیکن اس کے باوجود جب بھی کوئی بھی شخص جب بھی چاہتا, جیسا چاہتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا, آپ اس کی بات سنتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کردار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معاملات ہمیں بنانے کی ضرورت ہے, ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے, ہم متواضع نہیں ہیں, ہمارے اندر عاجزی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر دوسری صفت جو اس کے برخلاف ہے وہ ہماری اندر صفت ہے. اس لیے اس صفت سے بچنا چاہیے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے, اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے, تابعین کی زندگی کو دیکھیے, تبع تابعین, اس کے بعد محدثین, جو سلسلہ ابھی تک چلا آ رہا ہے. جس دور میں جو بھی ادوار گزرے ہیں, جن جن لوگوں نے تکبر کیا ہے, تاریخ میں یہ بات شاہد ہے کہ اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کیا ہے. اور جن جن لوگوں نے تواضع اختیار کیا ہے, اپنے اخلاق کو درست کیا ہے, اپنے اندر عاجزی پیدا کی ہے, اللہ نے ان کے مقام کو بلند کیا ہے. میں ایک واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کروں گا. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ, جن کا نام ہم سب نے سنا ہوگا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سعودی عرب کے مفتی, جبکہ وہ سعودی عرب کے نہیں بلکہ عالم اسلام کے مفتی تھے. اللہ نے ان کو عزت بخشی, ان کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے دیا. جب تک وہ زندہ تھے, فتوے کے معاملے میں لوگ ان کے پاس جا کر کے فتویٰ لیتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا, لیکن آج بھی فتوے کی ضرورت پڑتی ہے. لوگ ان کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں مسائل اور فتاوے. ان کا معاملہ یہ تھا, جب وہ زندہ تھے, سعودی میں رہتے تھے, ان کے ہاں دسترخوان لگتا تھا. صبح ہو, ناشتہ ہو, یا دوپہر کا کھانا ہو, یا شام کا کھانا ہو, وہ دسترخوان بہت بڑے مہمان نواز سے لوگوں کو بلا کر کے اپنے گھر پہ کھانا کھلاتے تھے. جب ان کے ہاں دسترخوان لگتا تھا, لوگ آ کر کے بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے, تو اس میں غریب قسم کے لوگ بھی ہوتے تھے,
اور بادشاہ کے گھرانے والے بھی آتے تھے، وہ لوگ بھی بیٹھتے تھے کھانا کھانے کے لیے۔ تو بادشاہ کے گھرانے کے لوگوں نے مفتی صاحب سے کہا کہ جب ہم لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہم عام آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم لوگ بھی کھانا کھائیں، تو آپ ایسا کریے کہ آپ 2 دسترخوان لگائیے، ایک دسترخوان پر عام لوگ بیٹھ کر کے کھائیں اور ایک دسترخوان پر بادشاہ کے گھرانے کے لوگ بیٹھے۔ علامہ ابن باز نے کہا کہ دیکھو یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا، اگر تم کو میرے دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھانا ہے تو تم کو غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پڑے گا، یہ عام جو مجلس لگتی ہے ہمارے ہاں انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھانا پڑے گا، میں الگ سے تمہارے لیے دسترخوان کا انتظام نہیں کر سکتا، تمہیں کھانا ہے تو انہی غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤ۔ یہ ان کا معاملہ تھا، کہ یہ نہیں کہ مطلب یہ ان کا اخلاق تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو انہوں نے اپنایا، اللہ نے ان کو ان کی زندگی میں عزت دی، آج لوگ بھی ان کی عزت کرتے ہیں، فتوے کا معاملہ آتا ہے لوگ ان کی کتابوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہ تکبر، گھمنڈ اور غرور یہ بہت بری صفت ہے، یہ بہت بری چیز ہے، ہمیں بچنا چاہیے، اس صفت سے دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ ایک ایسی صفت اگر ہمارے اندر آ گئی تو اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی تباہ کر دے گا اور آخرت بھی اللہ رب العالمین تباہ کر دے گا۔ اس لیے ہمیں اس صفت سے بچنا چاہیے، اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا چاہیے، اپنے اندر تواضع پیدا کرنا چاہیے، انکساری پیدا کرنا چاہیے، عاجزی پیدا کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر لوگ آپ کی عزت کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو غرور اور گھمنڈ جیسے برے فعل سے بچائے اور ہمارے اندر اخلاق پیدا کرے، ہمارے اندر عاجزی پیدا کرے۔ اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔